بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر الدی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیا کریں اور پلیز پروگرام کا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ناظرین، میرا کل کا پروگرام ریکارڈ ہوا تو یہ اس جگہ پہ جہاں پہ میں تھی ویکینڈ بھی تھا تو وہ نیٹ کی سروس نہیں تھی تو شاید آپ لوگوں تک نہیں پہنچ سکا کہ کیا ہے، تو اس کے ویوز جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور جو ہے وہ ناظرین اگلا پروگرام کے لیے جو ہے وہ دیکھنا ہو تو وہ پروگرام کو پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیا کرے۔ ناظرین، میں اپنے کل کا پروگرام نواز شریف کے جو ہے وہ ورکنگ کنونشن جو انہوں نے جو خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے جو اپنی ڈیٹیل سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار کی میرے پاس سٹوری ہے۔ انہوں نے اپنے سارے ورکرس کو آل اوور دا کنٹری جمع کیا اور ان کے ساتھ ایک پورا جذباتی سا خطاب کیا، اور تو میں نے ان کو ایوالو کرتے ہوئے ان کی خطاب کو میں نے ان کے کو کنسنٹریٹ اس بات پر کیا کہ وہ اوورال ایک اچھا تھا، وہ ایک مثبت سوچ کا حامل تھا اور کوئی نواز شریف اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ ناظرین، میں نے ایک ٹاپک پر اس کی روشنی ڈالی تھی کیونکہ پروگرام میں وقت بہت کم ہوتا ہے، پھر بھی پروگرام بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ آج میں اس کے دوسرے ٹاپک پر روشنی ڈالوں گی، اور دوسرے ناظرین کرغزستان کے اندر جو طلباء کے ساتھ ہوا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے تو اس کی ٹائم بہت کم ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف کا اگر ہم 90 کی دہائی سے شروع کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ ہوا تھا 1999 کے اکتوبر کے اندر، تو اس کے بعد ناظرین یہ ہوا تھا کہ یہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، یہ جب طیارہ حج کا مسئلہ ہوا کر کے تو انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کو گرفتار کیا تھا اور ان کی حکومت کے لیے جناب مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تھا۔ تو ناظرین، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف کو جو باہر بھیجا گیا تھا اس کے اندر جو تھا وہ اس سے پہلے کارگل کا ایشو ہو چکا تھا، اور کارگل کا ایشو جو تھا وہ ہم میڈیا پر ڈسکس نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال میں مورلی نہیں کرنا چاہیے ہمیں میڈیا پر ڈسکس۔ بہت سارے کوشچن اٹھتے ہیں، آیا کہ نواز شریف کو پتہ بھی تھا ملک کے پرائم منسٹر کو کہ نہیں، اور وہ وہاں سے پھر بات بہت آگے لمبی چلی جاتی ہے۔ پھر جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کا جو کردار تھا ٹورڈز نواز شریف وہ بہت ورس تھا، اور وہ بھی ایک تھا، اور جب یہ ہو گیا شرفا کے تو انہوں نے ملک سے باہر نواز شریف کو اس لیے جانے دیا تھا کہ بیچ میں کارگل ایشو میں جتنے بھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں کہیں نہ کہیں نواز شریف اتنے گنہگار نہیں تھے، تو اس لیے انہیں پھینک دیا گیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب سیکنڈ ٹائم ابھی یہ جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا ہے تو ابھی جو ہے ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ نواز شریف جو تھے وہ بیٹی ہی نہیں تھے، اور ان کو کس طرح کے پاناما کے مقدمات نے بنا کر کے اقامہ کے اور ان کو جو ہے ان پر کی گئی اور بہت زیادہ ذاتی کر کے ان کو بھیجا گیا، تو وہ جو ہے وہ ان کو جو تھا ان کی جان کا تھریٹ تھا، اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی، اور جو اگر نواز شریف اس میں مر جاتے اس میں خدا نخواستہ تحویل میں گورنمنٹ کی عمران خان کے ساتھ نیب کے تھرو حد سے زیادہ گزر گئے تھے، تو اس وقت یہ ہوتا کہ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے پیچھے کے عوام بے تحاشا خلاف ہو چکے تھے، بہت شدید خلاف ہو چکے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ بہت ہی ایک المناک صورتحال جنم لیتی، تو اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ نواز شریف یہاں سے چلے جائے، تو دوبارہ بھی کہیں نہ کہیں نواز شریف اتنے گلٹی نہیں تھے۔ لیکن نواز شریف میں یہاں پر نواز شریف نے جتنی باتیں کی میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی، ان کے کافی سارے دعوے جو ہیں وہ درست بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک تو یہ کہ کرپشن کے معاملے میں جو ہے وہ جہاں پہ بھی مسئلہ آتا ہے ہر پارٹی کو جس کا جو بھی ہوتا ہے وہ ان کو پورا جواب دینا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ
پاکستان کی دولت اگر بیرون ممالک میں ہے کسی کی بھی ہے قانونی طریقے سے، تو اگر وہ ملک کے اندر رکھی ہونے کی پوری سیکیورٹی دی جائے کہ آپ کی پیسے کو نہ پوچھا جائے گا، نہ کچھ کھا جائے گا، نہ کچھ کیا جائے گا، صرف یہ کہ اس وقت ہم مشکل صورتحال سے نکلیں، تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو ناظرین، دوسری بات یہ کہ اس دفعہ جب نواز شریف کا یہ طیارہ کہ اس کے بعد جو دوسرا نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف ہمیشہ جو آرمی چیف بناتے تو وہ 3-4 پیچھے کے لوگوں کو بناتے اور سپر سیڈ کر کے، اور جنرل مشرف کا بھی ان کا جو تھا وہ فیصلہ عوام ان کے اپنے لحاظ سے، سیاستدانوں کے لحاظ سے، بہت سارے لوگوں کے لحاظ سے غلط تھا، اور بہت مبینہ طور پر لوگ کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ یہ باجوہ کا فیصلہ بھی ان کا غلط تھا، پھر انہوں نے اتنے لوگوں کو سپر سیڈ کیا اور بہت اچھے اچھے جرنیلوں کو کیا۔ تو ناظرین یہاں پر بھی تھا، لیکن ناظرین یہاں پر یہ بات بالکل بے جانی ہوگی کہنی کہ اگر باجوہ نہیں ہوتے تو جب جنرل میاں محمد نواز شریف کو یہاں سے چھڑا کے لندن بھیجا گیا، یہ نہ ہو سکتا، اور خدا نخواستہ ان کی جیل کے اندر موت واقع ہو سکتی تھی، اللہ نہ کرے۔ اس وجہ سے باجوہ کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا جنرل باجوہ کا کہ انہیں یہاں سے جانے دیا گیا، یہ ایک فیور جاتی ہے جنرل باجوہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈان ایشو ہے اٹس موسٹ کنڈیمنیبل، یعنی دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ چلے جائیں، جو ڈان ایشو ہوا تھا وہ کوئی گورنمنٹ نہیں اس طرح کرتی ہے اپنی آدمی کے ساتھ۔ تو نواز شریف کچھ نواز شریف نے یہاں سے ڈان کیس کو اگر ہم لیں تو نواز شریف نے ڈیفینیٹلی جو ہے اس وقت بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے زیادتی ہوئی تھی، اس میں جو بھی کریکٹر انوالو ہیں، میرے خیال میں ان کو کہ ان لوگوں کو پنش ہوئی جن بیچاروں کا قصور نہیں تھا، اور جن لوگوں کا قصور تھا وہ بچ گئے۔ اور ناظرین یہ اتنا موسٹ کنڈیمنیبل ہے کہ یہاں سے ہم لوگ اگر اب نواز شریف، شہباز شریف ایک بہت ہی اچھے سلجھے ہوئے سیاستدان اور مسلم لیگ نون ایک بہت اچھی جماعت بن چکی ہے اور انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے، تو اب یہاں پر ان کا ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا، اتنے برے حالات میں بھی جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے تب بھی ان کا کوئی بندہ ان کو چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اس وقت یہ جو ہے وہ یہ ڈان لیکس جیسے واقعات کو لے کر کے تو خود سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ کر کے نیگوسیشن کر کے ایک فوج کا، آدمی کا، اداروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے ملک کے اندر، اور بالخصوص اب تیسری تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، پھر ایٹمی پاور ہیں، ہمارے یہاں تو یہ کردار جو ہے وہ زیادہ نسبتاً ہونا چاہیے باقیوں کے۔ تو حالانکہ جان کینیڈی جو ہے وہ امریکہ میں کس طرح مارے گئے، ان کی جو ہے وہ انٹیلیجنس نے جو منصوبہ بنایا تھا جتنے لوگوں کو مارنے کا، اس کو جان کینیڈی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ناظرین کیا اس کو کہتے ہیں دنیا میں پھر اس کو لے آئیں آپ اپنا 9/11 کو، تو کیا اسامہ بن لادن جا کر کے وہاں پر ٹاور پر انہوں نے حملے کیے تھے؟ یہ بات ماننے والی ہے، یہ بھی ایک نہ ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اسامہ بن لادن ہمیشہ مرتے دم تک یہی کہتے رہے، ضرب مبارکہ، یعنی کہ جو اس دن 9/11 کو ہوا وہ ایک اچھی بات ہوئی تھی، کیونکہ وہ امریکہ کو عالم اسلام کا دشمن تصور کرتے تھے، سامراج، اور بالخصوص وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس کو کرتے تھے، تو وہ ضرب مبارکہ اس کو کہتے تھے۔ تو 9/11 بھی یہ ہوا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ حکومتیں اٹھ کر کے ڈان لیکس جیسے واقعات کرنے شروع کر دیں، حالانکہ انہوں نے سارے مسلمانوں کی ایسی کی تیسی پھیر دی، خود امریکہ بھی اسی میں بہہ گیا، لیکن اور پھر قدرت کی طرف سے ایسا آیا جو ہے بیماری کے بس سبھی کو اللہ کی طرف سے پتہ چل گیا، اور گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس گیا۔
تو ناظرین میں یہ کہوں گی کہ ڈان لیکس جیسے واقعات آپس میں مذاکرات کر کے فوج کا ایک باقاعدہ رول بنایا جائے، ان کا کردار بنایا جائے، وہ کس حد تک انٹرفیئر کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کن باتوں میں فوج کا مشورہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کن باتوں پر فوج ہی کی رائے کو معتبر جانا جاتا ہے، یہ سارا کچھ اگر یہ ہم آپس میں وہ کر لیں تو ہمارے جیسے ملک میں ہم اپنے لیے اسپیشل ایک قوانین بنا لیں، اپنے آپس سے مذاکرات کر کے ہم باقی ریسٹ آف دا ورلڈ کو نہ دیکھیں، ہم اپنے ملک کو اپنی آسانی کے لیے، تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جائے گی، تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ نواز شریف کا جو میں سمجھتی ہوں موسٹ کنڈیمنیبل ٹورڈس آرمی حرکت تھی، وہ ڈان لیکس تھا، جس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور ان کے جن کرداروں کو سزا ملی وہ بیچارے بے قصور تھے، جن کو ملنی چاہیے تو نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، اب ناظرین آ جاتے ہیں کرغزستان کی طرف۔ تیزی سے ناظرین، کرغزستان کے جس طرح کہتے ہیں کہ مصری لوگوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا اور انہیں اٹھا کے مارنا شروع کر دیا، تو ناظرین یہ میڈیکل کے کالجز کے بہت سارے ہمارے ملکوں کے نام میں نے تیار کی ہوئی ایک لسٹ، پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا، میں بتاؤں گی کہ ان تمام ممالک میں ایشیائی اور وسط ایشیائی اور سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں، ان میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں میڈیکل کی اسٹڈی اسٹوڈنٹ حاصل کرنے کے لیے۔ آپ بلیو کریں کہ وہاں پر لیول آف ایجوکیشن بالکل اچھا نہیں ہوتا، اب پھر وہ یہاں پر آ کر کے ڈاکٹری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اور کہ پاکستان جیسی میڈیکل کی اسٹڈیز جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہوتی ہے، یورپ، لنڈن کے اندر، جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ یہ سمجھیں کہ ایشیا کے کسی ملک کے اندر آپ جا کے ڈاکٹر بن جائیں گے اور آپ ڈگری لے آئیں گے، تو آپ، میں سمجھتی ہوں کہ ویری ویری پور لوور لیول آف ڈگری ہوتا ہے یہ، آئی ایم سوری ٹو سے۔ تو اب وہ جس طرح کے وہاں پر انہوں نے ان کو مارا، اور جتنے نامناسب کیس بہت برے حالات کے سامنے آ رہے ہیں، انہیں فوری طور پر ایک تو سفارت خانہ پروٹیکٹ کرے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے لایا جائے، اور لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ میڈیکل کی اسٹڈی کے لیے اگر آپ کا داخلہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے تو پلیز کسی دوسرے ملک میں نہ جائیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ یورپ میں جا کر کے، امریکہ میں جا کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، لیکن پلیز ایشیا کے کسی ملک میں نہیں جائیں آپ بننے کے لیے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی پاکستان سے اچھا میڈیکل کا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ کنفرم بات ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہ چیز عوام میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں اویئرنیس کیا، ہمارے ملک میں تو ویسے ہی ہماری حکومتیں صحافیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ہمارے ملک میں کون اویئرنیس دے گا؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ملک میں کون اویئرنیس دے گا۔ تو ناظرین، ایک یہ بھی بات ہے جو کہ بہت ہے وہ، اور دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ جس طرح کی گورنمنٹ جا رہی ہے، جو جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ گورنمنٹ کو اور کہ تمام ان کو، اور جو کریکٹرز ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ناراض ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان کو ہی لے لیں یا باقیوں کو، ان کو بیٹھ کر کے سیاستدانوں کو اور آدمی کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے، اور آدمی کو تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے، تاکہ عدلیہ جو ہے وہ ٹورڈز عمران خان جو فیصلے ہیں وہ اپنی غیر جانبداری سے صحیح طور پر کر کے انہیں اپنے کسی انجام تک پہنچا سکے، تاکہ ملک کسی ایک ڈگر کی طرف لگے۔ ابھی کوئی کہتا ہے کہ آدمی ان سے حکومت کروانا چاہتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کروانا چاہتی، کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس بالکل اختیار نہیں ہے، کوئی بظاہر اختیار نظر بھی کوئی نہیں آتے۔ تو ناظرین، دس از ناٹ فیئر، اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے وہ صحیح نہیں جا رہی ہے ملک کی۔ اس کے لیے اس وقت مذاکرات شروع ہو جانے چاہیے سیاستدانوں کے اور ان کے، لیکن مذاکرات تبھی شروع ہونے چاہیے جبکہ عمران خان کا جو وہ بیل ہے وہ کسی منڈے چڑھے گی، ان کے مین جو ہے وہ فیصلے وہ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے یہ تھوڑی سی سپیس جب اس گورنمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کرنی چاہیے، ان کو تھوڑے اختیارات دینے چاہیے تاکہ یہ اپنے تئیں جو ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ اور ناظرین، سنا ہے کہ انفارمیشن کے منسٹر جو ہیں وہ طلال چودھری صاحب آ رہے ہیں، یہ میں نے ہی آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی، یہ ان کی اپنا عطا اللہ تارڑ صاحب کی، تو کیونکہ وہ بہت زیادہ ان ہوتے تھے جب یہ انفارمیشن کی بات ہوتی تھی پی ڈی ایم کے دور میں، سے پہلے تھی سو ینگ، تو وہ جو ہے وہ اب یہ جو ہے وہ
یہ بھی مطلب طلال چودھری بھی بہت اچھا نام ہے، بہت سپر نام ہے کہ خاصے مزے میں اور بہت اچھی بات کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ میڈیا اور اینکر پرسن کو بہت اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں اور میڈیا کے مسائل کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو ناظرین، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں. تو ناظرین، تھوڑا سا جو ہے وہ ان میں مذاکرات ہو کے گورنمنٹ کو کچھ اختیارات دیے جائیں، کچھ اسپیس دی جائے، جو کہ محسوس ہو رہی ہے اور مبینہ طور پر بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب بیرون ملک میسیج یہی جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے دورے کینسل ہو رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہماری عالمی کو سوچنا چاہیے اور ہماری عدلیہ کو جتنی جلدی ہو سکے عمران خان کے بارے میں جتنے بھی فیصلے ہیں جتنی جلد ہو سکے ممکن کر دینا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.